आज़ाद वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आईडीएफ का गज़ा में हो गया है नुकसान। कैसे रीजनल ताकत बढ़ा रहा है ईरान, और कैसे अमेरिका को भी उसने हल्का सा झुका दिया है, और आखिर क्या करने जा रहे हैं सीरिया और लेबनान। चलिए एक एक करके कई अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, और सिर्फ हेडलाइन से आपको सारी खबर समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तुर्की की इंटेलिजेंस जो है उसकी चीफ ने गज़ा सीज़ फायर का मसला हमास के डिप्टी चीफ खलील अलहिया के साथ डिस्कस किया। ये हेडलाइन बनी, और ये बड़ी अहम खबरें हैं जो हमेशा हमारे जो 3 इस्टेब्लिश प्रोग्राम हैं जिनके पीछे लोग हैं वो ये प्रोग्राम भी कॉपी करेंगे, उन्हीं के लिए। खैर यहाँ से तो खाली है, तो वहाँ ये खबरें रह गई देने से। तो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने खलील अलहिया से बात की गज़ा के सीज़ फायर को लेकर, और सब कुछ जाना कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्या ऑफर्स आ रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह, और क्या डिस्कशन हो सकता है। लेकिन इससे एक बात तो तय है, पता चलती है कि कतर और इजिप्ट के अलावा एक और मुल्क है तुर्की, जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है गज़ा की सीज़ फायर में। और यूँ समझिए, ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, हमास के लोगों को यकीन है, वो तुर्की जाते हैं और सेफ रहते हैं, और वो वहाँ पर मीटिंग्स करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमास के कई सीनियर लीडर्स के साथ रजब तैयब एर्दोगान की फ़ोटोज़ आते हैं। इधर सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता हो, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों को या फ़लस्तीन के मूवमेंट को तुर्की पर बहुत यकीन है। हालांकि आपने पढ़ा होगा तुर्की ने इसे भेज दिया गज़ा। क्या ये खलील अलहिया को समझ नहीं आ रहा? बढ़ते हैं आगे। हाँ, खलील अलहिया से बात जो हुई है तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ की, वो ये है कि कितने मराहिल में, कितने फेज़ में एड की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या सिक्योरिटी का जो है वो आपको गारंटी वगैरह मिल रही है। और इन्होंने ये सब वही बताया कि हम टोटली विड्रॉल चाहते हैं आईडीएफ का। जो कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है वो सब हम आपको बता रहे हैं। इब्राहिम कालीन जो हैं वो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं। सर बढ़ते हैं आगे। एक खबर 3 जून की रात को आई, आज 3 जून है, 3 जून की रात को जंग की खबरें छापने वाले सप्रेस न्यूज़ ने जो लिखा है वो इन्होंने दावा किया है, और ये इन्होंने अल-कस्साम ब्रिगेड के हवाले से उनका जो बयान टेलीग्राम पर आया वो उन्होंने छापा है। कह रहे हैं कि नॉर्थ गज़ा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप के पास से बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, और ये आईडीएफ का बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। इनका दावा है, या इन्होंने बताया कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने ये कहा है कि एक एंटी टैंक मिसाइल ने एक इजरायली हमर को, हमवी जो होती है, उसे निशाना बनाया, जिसमें 3 फौजी इसराइल के मारे गए, 2 जख्मी हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जबालिया के ईस्ट में एक गोले से निशाना बनाए जाने के बाद 9वीं ब्रिगेड जो है आईडीएफ की, उसके 11 फौजी मारे गए या ज़ख्मी हुए। ये ध्यान रखिएगा, 11 फौजी मारे गए या ज़ख्मी हुए। हो सकता है कि 10 मारे गए, 1 ज़ख्मी हुआ, हो सकता है कि 1 मारा गया और 10 ज़ख्मी हुए, तो ये 11 कुल जमा होता है। ये इन्होंने कहा है कथित तौर पर, या यूं कहने कि एक हेलीकॉप्टर को भी इन लोगों ने निशाना बनाया है। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन जो है ये बताया गया कि वो कोशिशें उनकी नाकाम हो गईं। जो ये हेलीकॉप्टर से आए थे एवैक्यूएट करने, अपने फौजियों को बचाने, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने उनके हेलीकॉप्टर पे भी रॉकेट मारा, और ये कहा गया है कि वो रॉकेट हेलीकॉप्टर पर हिट हुआ है, हेलीकॉप्टर को उससे डेंट मिला है, भाड़ हुआ है, जो भी हुआ है। खैर ये यहाँ पर बात की गई है। जवाब में इस्राएली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने जबालिया के ईस्ट में बड़ी शिद्दत से गोलीबारी की, और कई फेक हमले भी किए, ताकि लोग तितर-बितर हो जाएं और फिर हम अपने लोगों को ले जाएं। इंटेंस, जहां पर कोई नहीं था वहां पर हमले किए, ताकि लोगों को लगे कि बहुत कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, भागो यहाँ से। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हम नहीं गए, और ये आईडीएफ का नुकसान कर दिया, दावा किया जा रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने ये कहा है, इस बयान में लिखा है कि अल-कस्साम के लड़ाके नॉर्थ गज़ा पट्टी में जबालिया रिफ्यूजी कैंप के ईस्ट में दुश्मन फौजियों को मारने और घायल करने में कामयाब हुए, और अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनकी आईडीएफ के साथ लड़ाई चल रही है, मुकाबला चल रहा है। ये दावा किया गया, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, और
ہم نے ٹیلی گرام پر ان کا وہ بیان نہیں دیکھا القصام کا، لیکن سپریس نیوز جو ہیں یہ جنگ کی خبریں ہی چھاپتے ہیں، اور انہوں نے جو یہ فوٹو لگایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ القصام کا مشن ہے جس میں اتنا بڑا آگ کا غبار نکلا اور ایک بلڈوزر یا باقی جو گاڑیاں تھیں ہمر وغیرہ وہ تباہ ہو گئیں آڈی۔ خیر، کبھی کبھی اخبار سے پہلے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ بچ کے تبھی کہتے ہیں کہ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک اخبار کی ہیڈ لائن نہ بن جائیں پھر اخبار اور میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور آج کل ایکس پر، یوٹیوب پر کتنی فیک خبریں اور کتنی چور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے۔ القصام بریگیڈ نے ایک بڑا ایمبوش لگایا ہے، گھات لگائی ہے، اسرائیلی یونٹ جو ہے اس کے خلاف غزہ میں، اور ایک بلڈوزر کو بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہ دو فوجی ہیں جو حماس کے تازہ ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں، اور القصام بریگیڈ نے کہا ہے کہ آئی ڈی ایف کے ایک بلڈوزر کو یاسین 105 شیل سے انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ گھات لگا کر D9 ملٹری بلڈوزر کو اڑانے کے علاوہ یہ کہا ہے کہ گھات لگا کر ہم لوگوں نے ایک اسرائیلی ملٹری کے جو لڑاکے تھے یا فائٹرز تھے، ان کے سولجرز تھے، ان کو گھات لگا کر گھیرا اور ان پر گولی باری کی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے the group reported that several Israeli troops were killed and wounded in the operation before the fighters safely returned from the combat zone۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک انٹینس فائٹنگ ہوئی القصام بریگیڈ اور آئی ڈی ایف کے درمیان، اس میں کئی اسرائیلی فوجی، یہ دعویٰ ہے، یہ اب المائدین کی خبر ہے، یہ دعویٰ ہے ان کے چوتھے پیراگراف میں کہ کئی فوجی اسرائیل کے مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں۔ تو آئی ڈی ایف کا کل ملا کے نقصان تو ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی خبریں آئی تھیں، آئی ڈی ایف اپنے نقصان کو چھپاتی ہے۔ دی جیروسلم پوسٹ کی خبر دیکھیے، کمنگ ڈیز کریٹیکل فار غزہ ڈیل پروگریس، قطر ایجپٹ ہولڈ سگنیفیکنٹ ویٹ۔ قطر اور ایجپٹ بہت تیزی سے کوششیں کر رہے ہیں کہ غزہ میں دونوں پارٹیوں کو منا کر، یعنی اسرائیل اور حماس کو، ایک سیز فائر ڈیل کروائی جا سکے۔ اسی لیے اسرائیلی اخبار بھی لکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن بے حد کرٹیکل ہوں گے غزہ ڈیل کے معاملے میں، غزہ میں سیز فائر کو لے کر جو بات چیت چل رہی ہے اس ڈیل کو لے کر بڑے کرٹیکل ہوں گے۔ ایک اور خبر ہے کہ حزب اللہ نے اپنے ہی ایک ممبر کو اریسٹ کیا ہے، اس پر الزام تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، اور یہ ایک ہاسپٹل سے جڑا ہوا تھا جہاں پر کئی سالوں سے وہ کام کر رہا تھا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس طریقے کی جاسوسی یا مخبری کرنے سے حسن نصراللہ کا جو کیس ہوا وہ بنا مخبری کے نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی ہوا، اور سب نے دیکھا کہ مخبری سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ خیر، اور مخبری سے آپ جانتے ہیں اسماعیل ہانیہ کا کیا ہوا، ایران میں مخبر بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہاں بھی انہوں نے کس طریقے سے اسماعیل ہانیہ کا وہاں پر اسیسینیشن کیا۔ فی الحال یہ خبر یہاں یہ کہتی ہے کہ ایک حزب اللہ ممبر جو کہ ساؤتھ لیبنان کے نباتیہ سے آتا ہے، اسے اریسٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کر رہا تھا، یہ اس پر الزام ہے۔ اس بندے کا نام محمود ایوب ہے۔ خیر، سیریا کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سیریا کو ایک بڑی راحت دے دی ہے کہ جو بہت سی باہر کے لڑاکے تھے، ودیشی لڑاکے تھے، جو احمد الشرا، حیات تحریر الشام اور باقی جو فورسز بشار اسد کے خلاف لڑ رہی تھیں، ان کے ساتھ مل کر جو ودیشی لڑاکے لڑ رہے تھے، ان کے بارے میں احمد الشرا کو امریکہ نے راحت دیتے ہوئے کہا کہ آپ اب انہیں اپنی آرمی میں شامل کر سکتے ہیں، بھلے وہ سیرین نہ ہوں۔ اب اس میں سے بہت سے لڑاکے چائنا سے بھی ہیں۔ چائنا کا جو اوئیگر ہیں، جن کے لیے اکثر اسٹوریز چلتی ہیں، ان کے بھی لڑاکے ہیں ان میں، اور وہ اب سیریا کی آفیشیل آرمی میں شامل ہو سکیں گے۔ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیے کسی ملک کی فوج میں کسی اور ملک کے لوگ ہیں نا۔ خیر، ایک شخص تھا جس نے قرآن شریف نظر آتش کیا تھا، قرآن شریف کو جلا کر شہید کیا تھا لندن میں۔ اس بندے کو سزا دی گئی ہے، لندن کی عدالت نے اسے سزا سنا دی ہے۔ اس کے وکیل نے بہت بچایا، بہت کہا کہ یہ اس کی ابھیویکتی کی آزادی ہے، کوٹنے کا نہیں۔ وہ کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف بھدے شبد استعمال کر رہا تھا، بھدے لفظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ اسلامو فوبیا کے تحت ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھ تمہارا قرآن جل رہا ہے۔ اس طرح کی حرکت اس نے پورے ہوش و حواس میں کی، پورے مسلمانوں کو غصہ دلانے کی کوشش کی، اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔
یہ نفرت سے بھرا ایکٹ ہے، اس میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے اسے سزا سنائی گئی ہے۔ بات سیریا اور لیبنان کی۔ سیریا اور لیبنان کے بیچ ایک سرحد ہے، العریدہ بارڈر کہتے ہیں اسے، وہ عید الاضحیٰ سے پہلے آج منگل کو کھولا جا رہا ہے، اور عید الاضحیٰ کی چھٹی جب جمعے سے شروع ہوگی اس وقت بہت سے لوگ تب بھی آئے جائیں گے اور اب بھی یہاں آ جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو منانے کے لیے لوگ ادھر سے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سیریا کے ریفیوجی بن کر لیبنان میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے لیبنان کے بھی بہت سے لوگ ادھر ہوں گے، تو خاص طور سے سیریئس کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ لوگ عید سے پہلے ادھر سے ادھر آ جا سکیں گے۔ خیر، سیریا سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ ہزاروں سیرین ریفیوجیز اب واپس سیریا لوٹ رہے ہیں۔ جب سے بشار الاسد کی حکومت گری ہے دسمبر میں، تب سے مطلب لاکھوں کے حساب سے لوٹے ہیں اور ہزاروں ہر ہفتے کے حساب سے لوٹ رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملینز فلیڈ سیریا ٹو نیبرنگ کنٹریز ڈیو ٹو ماس ڈسٹرکشن۔ جس وقت بشار الاسد کا دور تھا اس وقت سیریا میں ماس ڈسٹرکشن چل رہا تھا، کیونکہ خانہ جنگی کا دور تھا، تب لاکھوں لاکھ لوگوں نے سیریا چھوڑ دیا تھا۔ سب سے زیادہ کئی لاکھ ریفیوجیز ترکی میں جا کر بسے تھے۔ اب وہ نیبرنگ کنٹریز سے وہ سیرینز، جب بشار الاسد کا رول وہاں ختم ہو گیا تو انہیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی جان محفوظ رہے گی اور وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ مارکٹ اب بھی مچی ہوئی ہے، اور امریکہ کے تو آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہفتوں یا کچھ دنوں دور ہے سیریا ایک اور خانہ جنگی سے، اور ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے۔ لیکن ایک خبر اور ہے دا جارڈن ٹائمز کے حوالے سے کہ 72% سیرین ریفیوجیز جو جارڈن میں رہ رہے ہیں وہ سیریا لوٹنا ہی نہیں چاہتے، اور سب کی جو ہے 3 سے 4 جو ہے وہ مجبوریاں ہیں۔ ایک سیکیورٹی سیریا میں، دوسری ہاؤسنگ، کیونکہ گھر تباہ پڑے وہ لوٹیں گے کہاں، پورا شمشان بنا ڈالا تھا خانہ جنگی میں۔ تیسرا اکنامک کنسرن، ابھی بین اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، پابندیاں اٹھی نہیں ہیں، کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے۔ جارڈن میں تو جیسے ویسے جو بھی، جارڈن کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی سیریا سے تو موجودہ سیریا جو بشار الاسد چھوڑ گئے اس سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ خیر، سیریا میں داعش نے بہت کچھ برباد کر دیا، یہی جو آج حکومت میں ہیں ان باغیوں نے بھی کہی کیے، بشار الاسد کی فورسز نے تو خوب کیے، لیکن اب خانہ جنگی ہے تو اس میں تو یہی ہوتا ہے، ایک دشمن دوسرے دشمن کے علاقے کو برباد کرتا ہے۔ لنڈسے گرام ایک سینیٹر ہے امریکہ کا، اور یہ بندہ اسرائیل سے بہت محبت کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ان کے اندر نفرت بتائی جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو ایک جہاز بتایا تھا، گریٹا تھنبرگ اور گیمز آف تھرون کے ایکٹر لے کر آ رہے ہیں غزہ کے لیے مدد سے بھرا جہاز۔ اس جہاز کی رپورٹ کو اس بندے نے، اس امریکی سینیٹر نے شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گریٹا تھنبرگ کو میں امید کرتا ہوں کہ تیرنا تو آتا ہوگا۔ تو یہاں لکھا جا رہا ہے لنڈسے گراہم فینٹیسائزز اباؤٹ دا سنکنگ غزہ ایڈ شپ، مطلب انہوں نے فینٹیسائز کیا ہے کہ جیسے وہ جہاز ڈوبی جائے گا۔ آپ کو یاد ہے پچھلا مدد کا جہاز جب آیا تھا تب اس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے انہوں نے اس بار خواب پرویا ہو۔ بات جو ہے اب کرتے ہیں ایران کی۔ ایران کی آرمی نے سیلف سفیشینسی، یوں کہہ لیں کہ آتم نربھر ہو گئی ہے، سیلف سفیشینسی جو ہے حاصل کر لی ہے کرٹیکل ایرو اسپیس پارٹس کی مینوفیکچرنگ میں۔ اب ایران ایرو اسپیس سے جڑے ہوئے اپنے پارٹس، لگ بھگ 1000 سے زیادہ پارٹس خود بنا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی 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 اچیومنٹ ہے، یہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے، سمجھے۔ تو ایران لگاتار، کیونکہ پابندیاں اتنا ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی دشواریاں آس پاس جب ہو جاتی ہیں تو انسان پھر ایجاد کرتا ہے چیزوں کو۔ اتنی پابندیاں ہیں تو ایران نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمیں خریدنے سے منع کر سکتے ہو نا، ہم بنائیں گے۔ ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی اپنے ہیڈ لائنز شو میں، جس کی نقل چل رہی ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ہر پل چوری کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہے امریکہ نے نیوکلیئر ڈیل آفر دیا ہے، ایران کو ایسا آفر دیا ہے جس میں ایران اپنے یورینیم کا انریچمنٹ کر سکتا ہے، لگاتار ایک ایسا آفر، اور لو لیول کا کر سکتا ہے، لیکن اس
ऑफर के साए में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान के सामने झुके हैं। हाँ, ये और बात है, ईरान इतने कम एनरिचमेंट को कबूल करता है नहीं करता है। फिलहाल ये रिपोर्ट एक्सियोस के हवाले से है और उसने ही इसका इंकशाफ किया है। अब इसे अमेरिका खुद रद्द कर दे या ईरान इसे सुनकर रद्द कर दे, वो बात का खेल है। ईरान और मिस्र, माफ़ कीजिएगा, ताल्लुकात अपने वसी कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अलसीसी वाला है ये मिस्र, दोनों के बीच टाइज गहरा रहे हैं। कल अरागची थे मिस्र में, तब इन दोनों के बीच बड़ी अच्छी बात हुई और अपने ताल्लुकात को और मजबूत करने का इन लोगों ने जो अज़्म है वो भी दोहराया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।